الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ اس سے راضی ہو، جسے یہ پسند ہو کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور اللہ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ کوئی ہے ایسا جس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ جی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جناب میں پیش نہیں ہونا؟ ضرور پیش ہونا ہے، اور پیش ہوتے وقت جس سے اللہ راضی ہو گیا سمجھو اس کا بیڑا، اور بیڑا پار کیسے ہونا ہے؟ اللہ نے راضی کیسے ہونا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ اس سے راضی ہو، وہ کیا کرے؟ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد۔ تم کہتے ہو درود پڑھو، درود پڑھنے سے یہ ہوتا ہے اللہ کے بندو، سنی ایسا عاشق رسول ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کی لاش بھی بولے کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ زندگی میں پھر میلاد کا مہینہ عطا فرمایا۔ جانتے ہو میلاد کیا ہے؟
پتہ ہے میلاد کیا ہے؟ کوئی شاعر کیا لکھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میلاد میں کیا ہوا؟ میلاد کیا ہے؟ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ اکبر، فرمایا بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، کیا؟ فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی یعنی اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ کب آیا رسول؟ ربیع الاول کے مہینے میں۔ کون سی تاریخ آیا؟ 12 ربیع الاول کو۔ اور کوئی کہنے والا کہتا ہے ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، کیوں؟ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہم کیوں خوشیاں مناتے ہیں؟ کیونکہ اس مہینے کی 12 تاریخ صبح صادق کے وقت کیا ہوا؟ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا؟ پردہ اٹھا ہے کس کا؟ صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں سے اپنا رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے۔ جب ہمیں کوئی پاک کرنے والا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے نا یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی خوش ہونا چاہیے نا۔ خوشی کیسی ہونی چاہیے؟ ایک چیز مجھے فیل ہوئی ہے، میں جبرا میں آیا ہوں نا تو مجھے لائٹنگ نظر نہیں آئی۔ وہ اللہ کے بندو خوشی ہوئے جڑی 12 دن ہوئے، کیونکہ ایسی کون آ کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی
دن احمد مختار آ گیا، بھر لو کرم نل جھولیاں، آ جا منگتے ہو رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے۔ جب اللہ نے ہم پر عظیم احسان فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمایا کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا نا، قل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے نا۔ اللہ کرے کہ ہم فضل پہچان جائیں، ہم فضل پہچان جائیں اور فضل پر خوشی کریں، اور خوشی وہ ہو کہ 12 دن لائٹنگ جدھر جاؤ نا ہر گھر پہ لائٹ ہو، لوگ کہیں کیا ہوا ہے، ہم کہیں حضور آ گئے، ہم کیا کہیں، حضور آ گئے۔ جو قرآن کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اس کے تحت اس کی تفسیر سنیے کہ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا، اور کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی مبارک ولادت مبارکہ سے لے کر وفات شریف تک اور اس کے بعد کے تمام زمانے میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا دیے ہیں۔ حضور نے اپنی امت پر رحمت کے دریا بہا دیے ہیں، اور پیدائش کے وقت ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا، اور شب معراج بھی رب العالمین کے دربار میں جا کر بھی رب کا دیدار کر کے بھی اپنی امت پر نوازشات فرمائیں۔ کوئی نہیں بات کی بلکہ امت کی بات کی، مولا میری امت کو بخش دے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، یعنی جب دنیا میں آئے تو آپ کی زبان پر کیا جاری تھا، رب حبلی امتی۔ جب معراج پہ گئے تو آپ کی زبان مبارک پہ کیا تھا، رب حبلی امتی۔ جب قبر شریف میں گئے، آپ کو قبر اطہر میں اتارا گیا، حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو سب سے آخر میں نکلا ہوں قبر سے، اور میں نے حضور کے چہرے اقدس پر آخری نظر ڈالی۔ جب میں نکلنے لگا، قربان جاؤ میرے آقا کے ہونٹ ہل رہے تھے، کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارکہ کے قریب ہوا، کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی۔ یار جو دنیا سے ظاہری پردہ کر کے بھی ہمیں نہ بھولے، ہمیں اسے بھولنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ تو ذکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے حضور کا، کھل کھلا کے کرنا چاہیے، کھل کھلا کے کرنا چاہیے حضور کا ذکر۔ اور سبحان اللہ، یہی نہیں بلکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات ہوتی تو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے۔ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے محبوب اپنا آرام، ہاں جو ہم نے وہ سورہ مزمل پڑھ کے دیکھیں، سورہ مدثر پڑھ کے دیکھیں،
کہ اپنی عبادت کچھ کم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارکہ سوج جاتے، لیکن میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ یہ مشقت کیوں اٹھاتے اپنی امت کے لیے؟ اور امتی حضور کو بھول جائے؟ نہیں، بلکہ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں سے بے حد پیار تھا، اور آج غلاموں کو بھی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کو دل سے کثرت سے یاد کریں، حضور پر کثرت سے درود پڑھیں، حضور کے گن گائیں، حضور کی نعتیں پڑھیں، بلکہ ہمارے بچے کی زبان پر گانے نہیں، ہمارے بچے کی زبان پر مزاق نہیں، مسکری نہیں، طنز نہیں، گالیاں نہیں، بلکہ حضور پر درود و سلام ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور زبان یہ ہے کیوں؟ زبان کیوں ہے؟ یہ حضور کا ذکر کرنے کے لیے۔ حضور کا ذکر کریں گے دل نور و نور ہو جائے گا۔ جب دل نور و نور ہو جائے پھر رب کا ذکر کر کے دیکھو، مزہ نہ آئے تو پھر کہنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کی جنت الفردوس کے رہنے والوں میں اکثریت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ جو سب سے اعلیٰ جنت کون سی جنت ہے؟ جنت الفردوس، اور اس میں سب سے زیادہ جو کثرت ہوگی وہ حضور کی امت کی ہوگی۔ چند مخصوص لوگوں کے سوا بقیہ ساری امت آٹھوں جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس میں رہے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضور علیہ السلام نے بے پناہ محبت کی، ہمیں میلاد منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ اچھا، منانا کیسے چاہیے؟ میلاد منانے کا طریقہ امیر اہل سنت نے جو بیان کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم حضور کی سنت داڑھی سجا لیں۔ کیا سجا لیں؟ یعنی میلاد آیا ہے نا، تو ہم حضور کو راضی کرنے کے لیے نیت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پر لاکھوں سلام، آپ کا چہرہ نور سے بھرپور تھا، تو آقا آپ کے خوبصورت چہرے کا تصور کر کے میں بھی داڑھی کی نیت کرتا ہوں۔ میلاد کا مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، آقا میں آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک داخل کرنے کے لیے نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میلاد کا مزہ آوے نہیں آوے؟ اور یقین کریں اللہ تعالیٰ برکت دے ہمارے بلال بھائی کو، ان کا ایک مذہبی ہونا اور دین سے وابستہ ہونا، کس سے وابستہ ہونا؟ دین سے وابستہ ہونا، اس بات کی دلالت ہے کہ انہیں آقا سے محبت ہے، انہیں آقا سے، تبھی تو بھائی کی شادی کی محفل ہے نا، اور کیا ہو رہا ہے؟ میلاد ہو رہا ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور نہیں جانتے، حضور نہیں دیکھ رہے کہ میرے غلام کی شادی ہے، لیکن یاد کسے کیا جا رہا ہے؟ مجھے۔
ہماری شادی ہو، ہماری خوشی ہو، ہماری غمی ہو، ہم کسی بھی وقت سے گزر رہے ہوں، ہم کسی بھی وقت حضور کو نہیں بھولتے بلکہ حضور کو یاد رکھتے ہیں، حضور کو یاد رکھتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کو یاد رکھنا، سبحان اللہ، یہ تو کیا بات ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کو جس نے یاد رکھا ہے نا، تو پھر جب آقا نے نوازشات فرمائی ہیں نا تو زمانہ دیکھتا ہی رہ گیا ہے، کیونکہ آقا کو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو جو اختیارات عطا فرمائے ہیں، ان اختیارات کو کبھی غور سے پڑھ کر تو دیکھو۔ جس نے راضی کر لیا نا تو عطاؤں کی بارشیں ہی ہونی ہیں اس پر، جس نے راضی کر لیا اس پر عطاؤں کی بارشیں ہی ہونی ہیں۔ اللہ کریم نے کیا اختیارات عطا فرمائے، میرے آقا نے چاند کی طرف انگلی کی ہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے۔ کیا روئے زمین میں، اس کائنات میں کوئی دوسرا ہے جس نے چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کیا ہے؟ جو اشارے سے چاند 2 ٹکڑے کر سکتا ہے وہ ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا؟ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ جب اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، تو جو چاند چیر سکتا ہے وہ غلام کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ اور یہی نہیں، سبحان اللہ، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جنت کی چابیاں بھی حضور کو عطا فرما دی ہیں۔ اے 5 مرلے کے گھر پہ مرنے والے، ساری زندگی ترسنے والے کہ میرا گھر بن جائے، کبھی سوچا ہے جنت کا محل کیسا ہوگا؟ اے مٹی کی اینٹوں کے گھر پہ مرنے والے، کبھی تصور کیا کہ سونے کی اینٹوں والا محل کیسا ہوگا؟ اور اگر وہ محل لینا ہے تو محل کیا، جنت کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے، حضور سے محبت کر، حضور راضی ہو گئے تو جنت بھی مل جائے گی۔ سبحان اللہ، السلام نہیں کرتے رہے۔